بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم فقہ کے متعلق ایک نیا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ہمارے مسائل اور ان کا حل۔ اس طرح کے موضوع پر ہم مختلف طرح کے مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آج جو ہے ہم اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ مفتی محمد اکمل صاحب ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر ہمارے مسائل، اس کے اندر 9 رسائل کا یہ مجموعہ ہے، اور اس میں سے آج ہم آپ کے سامنے جو ہے حلالے سے متعلق جو ہے مسائل کو پیش کریں گے۔ حلالے میں کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، تو وہ انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو مسائل سیکھنے کا سلسلہ رہے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر کیا مسائل ہیں؟ فرماتے ہیں حلالے سے متعلق سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، اگر کوئی اپنی زوجہ یعنی بیوی، اگر کوئی اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دے اور اب نادم یعنی شرمندہ ہو کر دوبارہ رجوع کرنا چاہے، یعنی دوبارہ واپس ہونا چاہے اپنی بیوی کی طرف اور دوبارہ رجوع کرنا چاہے، تو شرعی لحاظ سے اس کا کیا طریقہ ہے اور اس طریقے کو شرعی لحاظ سے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دے تو یہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ 3 طلاق دینے سے وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور اس پیدا ہونے والی حرمت کو حرمت غلیظہ یا حرمت مغلظہ، اور اس عورت کو مغلظہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 طلاق دینے سے عورت مغلظہ ہو جاتی ہے، اور اگر 3 سے کم دی ہیں تو ابھی رجوع کی اسے وہ سہولت رہتی ہے، رجوع وہ کر سکتا ہے۔ اب سوال کا جواب یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے اس طریقے سے کو حلالہ کرنا کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے اس طریقے کو حلالہ کرنا کہتے ہیں۔ اس کا ترتیب وار طریقہ یہ ہے، کار یہ ہے، یعنی اگر یہ عورت چاہتی ہے کہ یا شوہر چاہتا ہے کہ میری عورت اب دوبارہ سے میرے پاس واپس آ جائے، تو اس واپس آنے کے لیے اسے کن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، وہ شرعی اعتبار سے جو بنتے ہیں اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ وہ حلالہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عورت اس کے نکاح میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ اس کا طریقہ کار اس طور پر ہے، اس کا ترتیب وار طریقہ کار یہ ہے کہ یہ عورت تو اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، اب یہ طلاق یافتہ عورت یعنی جس کو 3 طلاقیں دے دی گئیں، یہ طلاق یافتہ عورت اس شوہر کی طلاق کی عدت گزارے، اس شوہر کی طلاق کی عدت گزارے، اور پھر عدت جب اس کی مکمل ہو جائے تو پھر دوسرا اسٹیپ آتا ہے، پھر کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے یا کسی آدمی سے دوسرے سے نکاح کرے۔ اب نکاح کرنے کے بعد دوسرا شوہر اس سے ہم بستری کرے، دوسرا شوہر اس سے جماع کرے، ہم بستری کرے۔ اب پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے کہ پھر یہ شخص بھی، یعنی دوسرا جو آدمی جس سے نکاح کیا ہے، پھر یہ شخص بھی اسے طلاق دے یا بالفرض دخول کے بعد اس کا انتقال ہو جائے۔ اب طلاق دے یا بالفرض دخول کے بعد اس کا انتقال ہو جائے تو پھر 5واں اسٹیپ آتا ہے کہ پھر یہ عورت اس دوسرے شوہر کی طلاق یا موت کی عدت بھی گزارے۔ اگر اس نے طلاق دی ہے دوسرے شوہر نے تو اس کی عدت گزارے، اور اگر وہ مر گیا ہے تو موت کی عدت گزارے۔ پھر جب اس کی عدت مکمل ہو جائے، ان تمام امور کی تکمیل کے بعد اب پہلے شوہر سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنے مرحلے نکل کر کے آئے۔ سب سے پہلے جس نے اسے طلاق دی ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا، سب سے پہلے جب طلاق 3 دے دی تو عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب یہ ہوگا کہ طلاق یافتہ عورت اس شوہر کی عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی، پھر دوسرا آدمی جو ہے اس سے ہم بستری کرے،
اور پھر چوتھے نمبر پر پھر یہ شخص بھی اسے طلاق دے یا بالفرض اس کا انتقال ہو جائے۔ پھر پانچویں مرحلے پر پھر یہ جب طلاق دے دی یا وفات ہو گئی تو اس عورت اس کی عدت گزارے۔ اب عدت گزارنے کے بعد جب عدت تکمیل ہو جائے گی تو اس کے بعد اب یہ شوہر اول کی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ سوال نمبر 2، کیا یہ تمام امور جو آپ بیان کر رہے کیا یہ تمام امور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں؟ جواب، جی ہاں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے، اللہ کی حدوں کو برقرار رکھیں گے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے، علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مرادآبادی فرماتے ہیں، اس کے تحت 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر بحرمت مغلظہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب نہ اس سے رجوع کر سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح جب تک کہ حلالہ نہ ہو، جیسا کہ اوپر گزرا، یعنی بعد عدت دوسرے سے نکاح کرے اور وہ صحبت کے بعد طلاق دے، پھر عدت گزرے۔ اور بخاری کتاب الشہادات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رفاعہ قرظی، یہ حدیث پاک ہے، رفاعہ قرظی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رفاعہ نے مجھے 3 طلاق دے دی ہیں، اس کے بعد میں عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا اور میں نے انہیں جماع پر قادر نہ پایا، یعنی میرے شوہر رفاعہ نے مجھے 3 طلاق دے دی لیکن اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا لیکن میں نے انہیں جماع کے قابل نہیں پایا، اب میں کیا کروں؟ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتی ہے کہ رفاعہ کی جانب لوٹ جائے، یعنی اپنے شوہر اول کی طرف لوٹ جائے؟ تو انہوں نے کہا اس میں ٹکڑا ہے کہ ہاں، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اس کا اور وہ تیرا تھوڑا شہد نہ چکھ لے، یعنی یہ جس دوسرے شوہر سے نکاح ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے ہم بستری کرے، بغیر ہم بستری کیے ہوئے یہ شوہر اول کی طرف نہیں لوٹ سکتی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اس کا اور وہ تیرا شہد نہ چکھ لے۔ اب یہاں پر نوٹ بیان فرما رہے ہیں، شہد چکھنے سے مراد جماع کی لذت ہے، یعنی شہد چکھنے سے مراد جماع کی لذت ہے، یعنی جب تک وہ تجھ سے دخول نہیں کر لیتا تو پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی بخاری کتاب الطلاق میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دیں، اس عورت نے دوسرے سے شوہر سے نکاح کر لیا لیکن اس نے بھی اسے طلاق دے دی، یعنی دوسرے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی، یعنی بغیر دخول کے۔ اب بغیر دخول کے جب دوسرے نے وہ طلاق دی تو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ یعنی اس نے دوسرے والے سے ہم نے نکاح تو کرا دیا گیا ہے لیکن اس نے بغیر دخول کے، بغیر صحبت کی وہ طلاق دے دی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، جب تک دوسرا شوہر اس کا اسی طرح شہد نہ چکھ لے جیسے پہلے شوہر نے چکھا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب تک دوسرا شوہر اس سے جماع صحبت نہیں کر لیتا ہے تب تک یہ دوسرے پہلے والے شوہر کی طرف رجوع نہیں کر سکتی۔
خصوصی توجہ یہاں پر یوں اس بات کی یاد رکھیں، خصوصی توجہ فرمائیں، اگر آپ آیت کریمہ پر غور فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فقط نکاح کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فقط نکاح کا حکم ارشاد فرمایا، دخول کی قید مذکور نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ صرف نکاح کرنا ہے، دخول کی قید مذکور نہیں ہے۔ جبکہ حدیث پاک کی روح سے آپ دیکھیں تو دخول کا لازمی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک طرح سے تعارض ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب اس قسم کی صورتحال پیش آ جائے کہ بظاہر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہوتا نظر آ رہا ہو، ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے صرف نکاح کر لو اور حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ دخول شرط ہے، تو ایسی صورت میں بظاہر قرآن و حدیث میں ٹکراؤ ہوتا نظر آ رہا ہو تو ایسی صورت میں شرعی اصول کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ مقابل آنے والی حدیث مشہور ہے یا نہیں۔ یہ حدیث کی پوری اصطلاحات ہیں، حدیث مشہور، حدیث متواتر، حدیث عزیز، غریب وغیرہ۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ آنے والی جو حدیث ہم پیش کر رہے ہیں وہ حدیث مشہور ہے یا نہیں۔ اگر ہو تو اس سے قرآن پاک کے حکم میں کمی بیشی جائز ہے۔ اگر ایسی حدیث سے کوئی ایسا مفہوم نکل رہا ہے وہ جو حدیث مشہور ہے تو اس سے قرآن پاک کے حکم میں کمی بیشی جائز ہے، اور اگر وہ حدیث مشہور نہیں بلکہ اس سے کم درجے کی حدیث ہے تو اب اس کی بنا پر احکام قرآنی میں تغیر بالکل جائز نہیں۔ یعنی حدیث مشہور سے بھی نیچے درجے میں آ گئی اور اس کے روایت کرنے والے اتنے نہیں رہے تو ایسی صورت میں اس کی بنا پر احکام قرآنی کو تغیر نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے۔ اب عندت تحقیق ہم دیکھیں تو یہ حدیث کون سی حدیث مشہور ہے؟ عندت تحقیق ہماری ذکر کردہ جو حدیث رفاع قرظی کی عورت والی حدیث مشہور ہی ہے، چنانچہ شرعی باضابطے کے مطابق اس سے قرآن کے حکم میں اضافہ بالکل جائز قرار دیا جائے گا، اور 3 طلاق یافتہ عورت کے لیے دوسرے شخص سے نکاح اور صحبت دونوں لازم قرار پائیں گی۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں وَبَلْ مَعْنَاهُ أَيْضًا وَالْعِقْدُ وَجَبَ الْوَطْءُ بِحَدِيثِ أُسَيْلَةَ فَإِنَّهُ خَبَرٌ مَشْهُورٌ وَيَجُوزُ بِهِ الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ، یعنی بلکہ آیت کریمہ حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ میں لفظ تنکیہ سے عقد نکاح ہی مراد ہے، اور جماع کا واجب ہونا حدیث عسیلہ کے سبب سے ہے، کیونکہ یہ حدیث مشہور ہے۔ اس کے ساتھ نص قرآنی پر یعنی قرآنی آیت پر زیادتی کرنا جائز ہے۔ عمدۃ القاری جلد 14 صفحہ نمبر 239۔ سوال نمبر 3، یہ تو بہت مشکل طریقہ ہے، کیا اس سے آسان طریقہ نہیں ہو سکتا؟ اتنا آپ نے جو بتایا کہ حلالہ کرانے کے لیے اتنے اسٹیپ سے گزرنا پڑے گا، تو اب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے یہ تو بہت مشکل طریقہ ہے کہ اس سے آسان طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جواب جی نہیں۔ 3 طلاق یافتہ عورت کے لیے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی غرض سے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں، لہذا یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ شریعت مزاج انسانی کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے، اسی لیے شریعت نے جو ہے طلاق یافتہ عورت کی یہ جو ہے اس طرح سے جو ہے حد بندیاں کر دیں کہ یہاں شریعت مزاج انسانی کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے۔ اگر حلالے کی آسان طریقے مقرر کیے جاتے تو یقیناً 3 طلاقوں کا وقوع بے حد عام ہو جاتا۔ لوگ ذرا سی بات پر 3 طلاقیں دے دیتے، اور جب ان کو معلوم ہے کہ اتنے برے اسٹیپ سے گزرنا پڑے گا ہمیں، اتنے لمبے مرحلے سے، تو وہ یہ سوچ کر کے محفوظ ہو جائیں گے اور 3 طلاق نہیں دیں گے۔ تو یقیناً 3 طلاق کا وقوع بے حد عام ہو جاتا، بات پر 3 طلاقیں دی جاتی، یوں طلاق دے کر بآسانی رجوع کر لینا کھیل بن جاتا۔ لیکن بیان کردہ طریقے میں موجود مشکلات کی بنا پر ہمارے بے شمار مسلمان بھائی 3 طلاقوں کا لفظ زبان پر لانے سے گھبراتے ہیں اور سوچتے ہیں اگر 3 طلاق دے دی تو بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے گھبراتے اور اجتناب کرتے ہیں، اور اس طرح یہی مشکل و سخت طریقہ لاتعداد گھروں کی تباہی بربادی سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے
کہ کسی بھی حکم شرعی کی سختی و شدت پر ہرگز نگاہ نہ رکھیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ حلالے کا جو طریقہ شریعت نے دیا ہے، کیوں نہیں کہ صرف دوسرے سے نکاح کرا دیا جاتا اور پھر واپس لوٹ کر کے ہمارے پاس آ جاتی۔ تو شریعت نے مزاج کو سمجھا ہے کہ انسان کو اگر یہ چھوٹ دی جاتی تو رات دن طلاق کھانے کے نام پر اس طرح سے طلاق وقوع پاتی۔ لیکن انسان جب اس چیز کو سمجھے گا کہ اگر میں طلاق دوں گا 3 تو مجھے اپنی بیوی کا اور مجھے جو ہے دوسرے سے نکاح کرانا پڑے گا، پھر وہ صحبت کرے گا، پھر اس کے بعد رجوع ہو سکے گا، تو اس طرح سے وہ اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچا لے گا۔ بلکہ اس میں موجود حکمت الہیہ اور بڑے معاشرتی فائدے کو جاننے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے 3 سوالات اور جوابات آپ کے سامنے حل کرے اور یہ حلالے کے تعلق سے ہم نے پڑھے۔ انشاءاللہ مزید جو اشکالات کے طریق سے جو سوالات آئیں گے وہ انشاءاللہ اگلے جو ہے ہماری لیسن میں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج ہم نے 3 سوالات اور جوابات تفصیل کے ساتھ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔